بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے غلاموں، السلام علیکم۔ محترم سامعین، امام العارفین، مجدد اعظم اور سلسلہ نوشاہیہ کے بانی حضرت سید نوشو باغ گنج بخش رحمت اللہ کی زندگی کے حالات اور واقعات کی قسط نمبر 5 میں آپ سب کو ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید۔ اللہ کی کرنی یہ ہوئی کہ حضرت سخی سلیمان نوری رحمت اللہ جوں حضرت نوشو گنج بخش رحمت اللہ کے اعمال کی وجہ سے ان کے گرویدہ ہوتے گئے تو ملا کریم الدین اور کئی دوسرے مریدوں کو یہ بات ناگوار لگنے لگی۔ حالانکہ اس زمانے میں حضرت سخی سلیمان نوری رحمت اللہ نے ملا کریم الدین کو امامت کے لیے مقرر کیا ہوا تھا اور ان کی اقتداء میں نماز بھی پڑھتے تھے۔ ملا کریم الدین یہ دیکھا کرتے تھے کہ وہ جس کل کے لڑکے کو حضرت سخی سلیمان نوری رحمت اللہ سے بیعت کرانے لائے تھے، آج وہ ان سے زیادہ مقبول، عزیز اور چہیتا ہو گیا ہے۔ بلکہ حضرت نوشو گنج بخش رحمت اللہ جب اپنے پیر و مرشد حضرت سخی سلیمان نوری رحمت اللہ کی زیارت کے لیے آتے تو قبلہ سخی سرکار نوشو گنج بخش کے لیے چارپائی پر چادر خود بچھاتے اور انہیں نہایت عزت و تکریم کے ساتھ چارپائی پر بٹھا کر لگاوٹ سے باتیں کرتے تھے۔ پھر جب حضرت نوشو گنج بخش رحمت اللہ واپس جانے لگتے تو حضرت سخی نوری رحمت اللہ دل گرفتہ ہو جاتے اور انہیں گاؤں سے باہر چھوڑ کر آتے اور پوچھتے کہ اب کب آؤ گے۔ وہ اپنے مرشد کریم کا بے حد احترام کرتے تھے، جس کی وجہ سے وہ روحانی مقامات میں دوسروں سے بلند تر ہو گئے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت نوشو گنج بخش رحمت اللہ اپنے گاؤں سے پیدل اپنے مرشد و مربی کی زیارت کے لیے بلوال آتے۔ حضرت سخی سلیمان نوری رحمت اللہ آپ رحمت اللہ کے استقبال کے لیے شہر سے باہر نکل آتے اور جب آپ رحمت اللہ دیکھتے کہ حضرت نوشو راستے کے پتھروں، کانٹوں اور موسم کی شدت سے بے پرواہ ننگے پاؤں اپنے مرشد سے ملنے آ رہے ہیں تو وہ بے تابی سے ان کا ماتھا چومتے اور پھر شفقت آمیز سختی سے ڈانٹتے، نوشو جی آئندہ آپ ننگے پاؤں نہ آیا کریں، یہ گھوڑے کس کام کے ہیں۔ مرشد و مربی کے احترام اور عقیدت میں کبھی کبھار گھوڑے پر سوار ہو کر بھی آنے لگے تاکہ مرشد کی ہدایت کی خلاف ورزی نہ ہو جائے۔ حضرت سخی سلیمان نوری رحمت اللہ کو یہ بات معلوم ہو گئی تھی کہ ملا کریم الدین اور بعض دوسرے مریدین حضرت نوشو گنج بخش رحمت اللہ سے حسد و رقابت محسوس کرنے لگے ہیں۔ اس روز حضرت نوشو رحمت اللہ بھی وہاں موجود تھے۔ حضرت سخی سرکار کو جلال آ گیا اور ملا کریم الدین کو طلب کر کے ان سے باز پرس کی۔ آپ رحمت اللہ نے ملا کریم الدین کو سختی سے کہا، ملا کریم الدین جسے اللہ دیتا ہے اس سے کوئی اور نہیں چھین سکتا، اپنے دل کو کدورتوں سے صاف کر دو، بغض و کینہ کا اللہ کے بندوں کے دلوں میں بسیرا نہیں ہوتا۔ اس وقت جب آپ رحمت اللہ ملا کریم الدین کو حالت جلالی میں ڈانٹ بھی رہے تھے اور سمجھا بھی رہے تھے کہ مؤذن نے اذان دی تو آپ رحمت اللہ خاموش ہو گئے اور حضرت نوشو کا ہاتھ تھام کر نماز کے لیے اٹھ کر مسجد کی طرف چل دیے۔ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ اور محبوب اولیاء کی ہر بات میں حکمت پنہا ہوتی ہے۔ حضرت سخی سلیمان نوری رحمت اللہ حضرت سید نوشو گنج بخش رحمت اللہ کا ہاتھ تھام کر احاطۂ مسجد میں چلے گئے۔ اذان مکمل ہونے کے بعد حضرت سخی سلیمان نوری رحمت اللہ نے ملا کریم الدین سے بلند آواز میں کہا، ملا جی امامت کرائیے۔ ملا کریم الدین کے چہرے پر خفگی اور ندامت نمایاں تھی، وہ ہچکچائے اور معذرت کر کے خاموش ہو گئے۔ حضرت سخی سلیمان نوری رحمت اللہ نے دوبارہ امامت کرانے کی دعوت دی۔ اس بار بھی ملا کریم الدین نے ان کے حکم کی تعمیل نہ کی۔ سارے نمازی حیران و پریشان تھے کہ آج ملا کریم الدین کو کیا ہو گیا ہے، ایسی کیا بات ہو گئی ہے کہ وہ مرشد کے حکم پر مصلی پر کھڑے نہیں ہو رہے۔ حالانکہ یہ وہی ملا کریم الدین تھے جو مرشد کی راہ میں پکی بچھاتے اور نہایت ادب و سلیقے اور نیاز مندی سے مرشد کے احکامات کی تعمیل کے لیے بے چین رہتے تھے۔ حضرت سخی سلیمان نوری رحمت اللہ نے تیسری بار ملا کریم الدین کو مخاطب کیا، ملا جی کیا بات ہے، آپ کو میری بات سنائی نہیں دے رہی، آئیے نماز کرائیے۔ لیکن ملا کریم الدین کے جسم میں جنبش نہ ہوئی۔ جب تیسری بار بھی ملا کریم الدین امامت کرانے پر مائل نہ ہوئے
تو حضرت سخی سلیمان نوری رحمت اللہ نے نمازیوں کی طرف رخ کیا اور کہا، گواہ رہنا میرے دوستو، گواہ رہنا، میں نے 3 بار ملا کریم الدین کو امامت کرانے کے لیے حجت پوری کر لی ہے، لیکن ملا جی نے معذرت کر لی ہے۔ یہ کہہ کر آپ رحمت اللہ نے حضرت سید نوشو گنج بخش رحمت اللہ کی طرف دیکھا اور مخاطب ہوئے، حاجی محمد آپ امامت کرائیں۔ مرشد کے لبوں سے ابھی الفاظ نکلے ہی تھے کہ حضرت سید نوشو گنج بخش رحمت اللہ دوسرے لمحے میں مصلی پر کھڑے ہو گئے۔ نماز و دعا کے بعد حضرت سخی سلیمان نوری رحمت اللہ نے درود و سلام کی محفل منعقد کی اور پھر اہل تصوف و طریقت کے پیروکاروں کو اطاعت مرشد کے بارے میں مفید باتوں سے آگاہ کیا، ان کے رموز سے انہیں آشنا کیا۔ آخر میں آپ رحمت اللہ نے بلند آواز میں کہا، پس آج سے ہم حاجی محمد کو اپنی خلعت و خلافت دے رہے ہیں۔ ملا کریم الدین نے خود تساہل اور معذوری سے کام لیا اور دستبرداری اختیار کی، لہٰذا آج کے بعد تم سب حاجی محمد کے ہاتھ پر بیعت کرو، انہیں آج سے بلکہ ابھی سے وہ سارے امور انجام دینے کی اجازت ہے جو کبھی ہم ادا کرتے رہے ہیں۔ یہ کہہ کر آپ رحمت اللہ نے اپنے صاحبزادوں شیخ رحیم اور شیخ تاج محمود کو اپنے پاس بلایا اور کہا، تم دونوں میرے لختے جگر ہو، تم میری جائیداد کے وارث تو ہو سکتے ہو، لیکن روحانی وراثت آپ دونوں کو اپنی ریاضت و مشقت اور اطاعت مرشد سے ہی حاصل ہوگی۔ آگے بڑھو اور مستقبل میں امام الاولیاء اور مجدد اعظم کے عہدے پر متمکن ہونے والے حاجی نوشو رحمت اللہ کی دست مبارک پر بیعت کر کے اپنے دوسرے ساتھیوں کے لیے بھی روشنی اور ہدایت کا راستہ کھول دو۔ آپ رحمت اللہ کے دونوں صاحبزادوں نے حضرت سید نوشو گنج بخش رحمت اللہ کے دست مبارک پر بیعت کرنے میں لمحہ بھر کی تاخیر نہ کی اور پھر حضرت سخی سلیمان نوری رحمت اللہ کے تمام مریدین بھی جوک در جوک حضرت سید نوشو گنج بخش رحمت اللہ کے دست مبارک پر بیعت کرنے لگے۔ بیعت کا عمل پورا ہو گیا تو حضرت سخی سلیمان نوری رحمت اللہ نے تمام ارادت مندوں مریدین کی موجودگی میں حضرت سید نوشو گنج بخش رحمت اللہ سے کہا، حاجی محمد، اگرچہ آج یہ سب لوگ آپ رحمت اللہ کے حقیقی اور معنوی مقام کا اندازہ کرنے سے معذور ہیں، لیکن جب آپ رحمت اللہ ان کی تربیت کا بیڑا اٹھا لیں گے اور انہیں شریعت و طریقت کے مطابق چلا کر روحانیت کے دروس دیں گے تو ایک روز یہ سب آپ کے اصل مقام سے بھی آگاہ ہو جائیں گے۔ یہ ابھی کچے ہیں، آپ نے انہیں پکانا ہے۔ اگر ان سے سہون کوئی غلط کام ہو جائے یا یہ نادانستگی میں آپ کی بے ادبی کر بیٹھیں تو آپ رحمت اللہ درگزر کیجیے گا۔ اللہ کے ولیوں کو خلقت کا دل جیتنے کے لیے درگزر ہی کرنا چاہیے۔ مخلوق خدا کی اصلاح کرنی ہے تو نرمی اور پیار کا راستہ اختیار کرنا۔ حضرت سید نوشو گنج بخش رحمت اللہ نے مرشد کے دست مبارک کو بوسہ دیا اور دلگیر انداز میں فرمایا، حضرت جی، میں اس قابل نہیں ہوں، آپ مجھ ناقص و گناہگار پر اتنی بھاری ذمہ داری ڈال رہے ہیں۔ حاجی محمد، اللہ تعالیٰ استطاعت کے مطابق ہی اپنے بندوں پر بوجھ لاتا ہے، انشاءاللہ آپ رب ذوالجلال کی عطا و فیض سے یہ بوجھ اٹھا لیں گے۔ خلافت ملنے کے بعد حضرت سید نوشو گنج بخش رحمت اللہ رات بھر نوافل ادا کرنے اور گریہ وزاری میں مصروف رہے۔ نماز فجر کے بعد اپنے مخصوص عروض و وظائف ادا کرنے کے بعد حضرت سخی سلیمان نوری رحمت اللہ کے مریدین آپ کے گرد اکٹھے ہو گئے۔ اس دوران کئی سائل بھی آ پہنچے، آپ سے کہنے لگے، حضرت جی، ہمیں بھی سخی سرکار نے آپ کے پاس بھیجا ہے اور فرمایا ہے کہ اب کوئی بھی مسئلہ ہو تو میرے پاس آنے کے بجائے حاجی محمد کے پاس جایا کرو۔ پھر یہ روز کا معمول بن گیا۔ حضرت سخی سلیمان نوری رحمت اللہ کی خدمت میں بھی جو سائل آتا یا بیعت کی غرض سے پہنچتا تو وہ اسے حضرت سید نوشو گنج بخش رحمت اللہ کے پاس بھیج دیتے۔ آپ کے پاس دوسرے آستانوں کے مریدین بھی آنے لگے۔ اس زمانے میں یہ خطہ کئی اولیاء کرام کی تعلیمات کا مرکز تھا اور ان کے آستانوں پر مخلوق خدا راہ ہدایت اور سلوک کی منازل طے کرنے کے لیے اکٹھی ہوا کرتی تھی۔ مثلاً گجرات میں مرد کلندر حضرت شاہ دولہ دریائی اور شاہ حسین رحمت اللہ، مگھووال میں میاں حسو تارڑ اور میرا سید شریف خوارزمی، جاگو تارڑ میں میاں طاہر اور میاں مانا، تخت ہزارہ میں شاہ حسام الدین، کھارا مانگا میں حضرت سلیمان چدھڑ، کلانوالا میں شاہ عبدالسلام،
چک گھوگا میں شاہ عبد الرحمن بخاری، دریال میں شاہ مسکین کلندر وغیرہ، ان بزرگان دین کا روحانی فیض عام تھا۔ محترم سامعین، نوشاہی قادری کے اس سلسلے سے وابستہ مزید احوال ہم آئندہ نئی قسط میں بیان کریں گے۔ ان دلچسپ ایمان افروز واقعات سے لمحہ بہ لمحہ آگاہ رہنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی لازمی دبا دیں۔ اب آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ تعالی اگلی نئی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔